نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور اسی سے قمری سال جسے ہم کہتے ہیں اس کی شروعات ہوتی ہے۔ چنانچہ جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا تو اسلامی سال کے لحاظ سے یہ 1444 ہجری شروع ہو گیا۔ اگر انگریزی سال ہوتا ہے تو سب کو معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے اور ایک سال ختم ہو گیا، لیکن جب یہ قمری سال شروع ہوتا ہے، اسلامی سال شروع ہوتا ہے، تو دوسروں کی تو کیا شکایت، مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور اکثر لوگوں کو تو اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں ان کے نام تک یاد نہیں ہوتے، نام تک بھی یاد نہیں ہے۔ اسلامی شعائر اور اسلام کی خاص علامتوں سے مسلمان اتنے غافل ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اسلامی احکام جن کا تعلق تاریخ سے ہے، مثلا بچوں کا بالغ ہونا یا کسی عورت کا عدت کا شمار کرنا یا اس طریقے کے جتنے احکامات ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے اور ان کا تعلق وقت سے ہے، ان سب کا رابطہ اور تعلق اسلامی کیلنڈر سے ہے۔ ان تمام احکام کے پیش نظر فقہا نے لکھا ہے کہ قمری تقویم اور اسلامی سالوں کی تقویم اور اس کے کیلنڈر کی تاریخوں کا یاد رکھنا مسلمانوں پر فرض کفایہ کے درجے میں ہے، کیونکہ اگر یہ سب ہم بھول جاتے ہیں کب سے کون سی تاریخ شروع ہو رہی ہے، کب ختم ہو رہی ہے، کون سا مہینہ گیا، کون سا شروع ہوا، تو پھر ان تمام احکامات میں بھی مسلمان غفلت کریں گے، معلوم ہی نہیں ہوگا کون سا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں کیا کیا حکم شرعی ہیں اور ہمارا جو ہے اس مہینے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ اس تعلق سے بھی مسلمانوں کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور ان تمام سال کے 12 مہینوں کے نام بھی سب کو صحیح صحیح یاد ہونے چاہیے، اور کوشش بھی یہ کرنی چاہیے کہ یہ تاریخ جو ہے وہ بھی ہمیں یاد رہے۔ انگریزی تاریخ سے اپنے حساب لگاتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، لگا لیں، لیکن اپنی تاریخوں سے غفلت برتنا یہ ذرا غفلت کی علامت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود ماہ محرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوسرے مہینوں کی بنسبت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اس کو اشہر حرم میں سے شمار کیا گیا ہے۔
اشہر حرم یعنی وہ مہینے کہ جن کا احترام شریعت میں رکھا گیا ہے، حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے، دوسرے مہینوں کی بنسبت ان کا احترام اور ان کا ادب زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 4 مہینے ہیں اشہر حرم کے، حرمت والے، احترام والے۔ ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ تو سب سے زیادہ افضل ہے، اس کے علاوہ 4 مہینے، ایک تو ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم، 3 تو مسلسل ہیں، اور ایک حرمت اور احترام والا مہینہ رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب کا جو مہینہ آتا ہے وہ ہے۔ ان 4 مہینوں کا ادب اور احترام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی مشرکین مکہ بھی ان کا احترام کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں کے اندر وہ آپس میں لڑائی جھگڑا اور قتل و قتال یہ سب بند رکھتے تھے۔ بعد میں جب اسلام آیا تو اس نے بھی ان کو قابل حرمت اور قابل عزت گردانا، ان کی حرمت کو ختم نہیں کیا بلکہ ان کی فضیلت کو برقرار رکھا ہے۔ چنانچہ ان کے ادب اور احترام کے پیش نظر ان مہینوں میں دوسرے مہینوں کی بنسبت عبادت کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور میں یہ بات بارہا کہتا ہوں کہ جب عبادت کا اجر و ثواب کسی مہینے میں، کسی دن، کسی خاص وقت میں بڑھتا ہے تو اس دن میں، اس مہینے میں، اس رات میں گناہوں کا وبال بھی اسی کے بنسبت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر ان فضیلت والے ایام میں ہم عبادتوں کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہوں سے تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ مزید وبال میں گرفتار نہ ہو۔ محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ ماہ محرم کا ہے۔ لہٰذا اس حدیث پاک کی روشنی میں محرم کے پورے مہینے میں روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب ہے، فضیلت کی چیز ہے، مستحب ہے۔ لیکن احادیث میں بطور خاص اس پورے مہینے میں محرم کی 10 تاریخ کو، جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، 10واں دن، اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل حدیث ہے روزے کے بارے میں۔ یعنی اگر کوئی پورے مہینے کے روزے رکھے تو باعث اجر و ثواب ہے، فضیلت کی چیز ہے، مستحب ہے۔ لیکن 10 تاریخ کو روزہ رکھنا اس کے اندر زیادہ فضیلت ہے۔ چنانچہ جب تک مسلمانوں کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض تھا، اور اس 10 تاریخ کا ادب اور احترام یہ بھی زمانہ جاہلیت سے پہلے ہی سے چلا رہا ہے۔ قریش مکہ کے جو کافر تھے وہ بھی 10 تاریخ کا ادب اور احترام کرتے تھے، پورے مہینے کا کرتے تھے لیکن 10 تاریخ کا بطور خاص کرتے تھے۔ یہودیوں میں بھی یہ دن بڑی حرمت والا ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ مدینے کے یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اور فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ کا اور حضرت فرعون کا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کے دریا سے پار ہو گئے تھے اور موسیٰ اور اس کے ساتھ جو اس کے اعوان تھے اور اس کے پیروکار تھے وہ سب دریا میں غرق ہو گئے تھے، وہ 10 محرم کو پیش آیا۔ تو اسی دن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنو اسرائیل کے ساتھ انہوں نے دریا کو پار کر دیا تھا، تو اس خوشی میں یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور مسلمانوں کو اوپر تو اس دن کا روزہ فرض ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو پھر حضرت موسیٰ کی اتباع کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، حیات میں رہا، تو میں اس 10ویں دن کے ساتھ ساتھ
90 دن کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو یہ 10 تاریخ کا روزہ رہا تو، لیکن اس کی فرضیت ختم ہو کر کے اب مستحب رہ گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ اب فرضیت نہیں ہے، لیکن بہرحال استحباب باقی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے 10 تاریخ کے ساتھ میں 9ویں یا 11ویں تاریخ کے روزے کو ملا لینا یہ مستحب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ محرم الحرام کے مہینے میں 9ویں تاریخ یا 10ویں تاریخ یا 10ویں اور 11ویں تاریخ کا ملا کر کے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور اس روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو شخص 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ جو عرفہ کا روزہ تھا 9 ذی الحجہ کا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ 2 سال کے ہوتے ہیں، 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے۔ محرم الحرام کے مہینے کے 10 تاریخ کا جو روزہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں یا 11ویں تاریخ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ 10 محرم الحرام اور اس کے ساتھ آگے یا پیچھے 1 دن اور ملا لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص 10 ہی تاریخ کا روزہ رکھ سکا ہے، اس نے 9ویں تاریخ کا نہیں ملایا، 11ویں تاریخ کا نہیں رکھا، تو یہ بھی جائز ہے، ناجائز یہ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ فضیلت اس کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ نہیں 2 ہی رکھنے ضروری ہیں۔ پہلے بات تو روزہ ہی رکھنا ضروری نہیں ہے، مستحب کے درجے کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکا ہے 9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا اور وہ 10ویں تاریخ ہی کا رکھ سکا ہے تو یہ خلاف اولا ضرور ہے، لیکن بہرحال فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں بس صرف یہی کام ہے، روزہ رکھنا۔ ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ محرم الحرام میں 10ویں تاریخ کو جو شخص اپنی ذات کے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ میں ذرا وسعت سے کام لے، دسترخوان وسیع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے اوپر اور اس کے اہل و عیال پر وسعت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں جس طریقے سے ہم گھر میں خرچ کرتے ہیں، ذرا 10ویں تاریخ میں تھوڑے سے اہتمام کے ساتھ اپنی ذات کے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر خاص طور پر اس میں ذرا اور زیادہ خرچ کریں، اور مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کی احادیث پر عمل کرنا ہو۔ تو یہ بھی باعث فضیلت چیز ہے۔ اور اس طریقے سے خرچ کرنے سے، 10ویں تاریخ کو اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے، وسعت کرنے سے، کپڑے پہننے میں وسعت، دیگر جو خرچے ہیں اس میں وسعت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پورے سال آپ کے اوپر وسعت اور فراخی رہے گی، تنگی پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ بعض بڑے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ 10ویں تاریخ کو اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر وسعت کی اور اس کا تجربہ کیا، تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث پاک ہے اس میں جو بشارت دی گئی ہے کہ پورے سال اس کو فراخی رہے گی، وسعت رہے گی، تو ہم نے اس کو بالکل حق اور سچ پایا۔ ہاں البتہ جو دیگر چیزیں ہیں، مثلا 10ویں تاریخ کو یا محرم کے مہینے میں بعض لوگ حلیم بناتے ہیں یا دیگر خرافات، بدعت، تعزیہ اور یہ وہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ از قبیل بدعت ہے، اور بدعت کے کرنے سے انسان کو کوئی اجر و ثواب بلکہ سخت گنہگار ہے۔ بدعتی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدعتی شخص کی نہ نفل نماز قبول نہ فرض نماز قبول۔ بس محرم الحرام کے مہینے میں یہی 3 چیزیں ہیں۔ پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھیں، باعث فضیلت ہے۔ بطور خاص 10ویں تاریخ کا اور 10ویں تاریخ کے آگے یا پیچھے 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ مزید باعث فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ 10ویں تاریخ کو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر ذرا خرچ میں، کھانے پینے میں، کپڑے میں، دیگر جو خرچے ہوتے ہیں گھر کے، اس میں ذرا وسعت سے کام لینا،
بس یہی ثابت ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی محرم الحرام کے مہینوں میں ہوتا ہے وہ سب غلط ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت جو ہے اس لیے ہے کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یقیناً اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی شہادت کا المناک واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا، 10 محرم کو پیش آیا، لیکن اس کی وجہ سے محرم کی فضیلت نہیں بڑھی ہے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ محرم کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ ہاں البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فضیلت والے دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا عظیم مرتبہ مل گیا، اس لیے ان کی شہادت کے اندر مزید فضیلت پیدا ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی شہادت کی وجہ سے فضیلت پیدا ہو رہی ہے، شہادت خود عظیم فضیلت کی چیز ہے۔ اگر وہ فضیلت والے دن میں حاصل ہو جائے تو پھر تو کیا کہنے، کسی کو موت ہی آنی ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں موت آ جائے تو کیا ٹھکانے ہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ جمعے کے دن میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو فضیلت حاصل ہے دوسرے دنوں میں مرنے کے بنسبت، کیونکہ جمعے کا دن فضیلت کا دن ہے۔ اس کے علاوہ جو بعض لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غم مناتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں یا کالے کپڑے پہنتے ہیں غم میں، گویا ان کا غم منا رہے ہیں، ان کا سوگ منا رہے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اسلامی تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے، اگر اور شہداء بھی بڑے عظیم حضرت حسین بھی بہت عظیم ہیں، لیکن ان کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، ان کی عظیم شہادت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت صہیب اور حضرت خباب، ایک لمبی فہرست ہے، سال کے 365 دنوں میں کوئی دن خالی نہیں ہے جس میں کوئی اسلام کا بڑا شخص شہید نہ ہوا۔ کس کس کا غم منائیں گے؟ اس لیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے